السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ایمان باللہ، اللہ کے اوپر ایمان۔ اس کے لیے کچھ آیات میں نے چوز کی ہیں جو کہ سورہ حدید کے اندر اس کا آغاز ہوتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، اور سیم انہی الفاظ کے ساتھ پھر آگے سورہ مبارکہ ہے سورہ حشر، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اسی طرح سے سیم الفاظ ہیں سورہ صف کے اندر، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور پھر اس سے اگلی ہی سورۃ الجمعہ ہے، اس کے اندر تھوڑے سے چینج کے ساتھ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اسی طرح سے سورۃ التغابن یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اسی حوالے سے آج ہم انہی آیات کی روشنی کے اندر ہم سمجھیں گے اور اس بات کا اندازہ کریں گے کہ ہمیں پیدا کرنے والی جو ہستی ہے وہ کس قدر عظیم ہے، اور وہی وہ ہستی ہے کہ جس نے ہمیں یہ کلام دیا تاکہ ہم اس دنیا کی زندگی کے اندر اس کے تابع رہ کر زندگی بسر کریں اور یہ جان سکیں وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ کس طرح سے راضی ہوتا ہے، کون سے اعمال کرنے سے وہ ہم سے راضی ہوگا۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم ان آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں، جس میں 3 آیات سورہ حدید، سورۃ الحشر، سورۃ الصف کے اندر کہا گیا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ کی تسبیح بیان کی ہر اس چیز نے کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی ماضی کا صیغہ ہے سبح۔ اور پھر سورۃ الجمعہ اور سورۃ التغابن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور کرتی رہے گی، یعنی یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ تو ان تمام کو اگر ملائیں تو بات یہ سامنے آتی ہے کہ ہر وہ چیز کہ جو آسمانوں کے اوپر ہے، جو پوری کائنات کے اندر ہے، چاہے کہیں پہ بھی کسی بھی درجے میں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی طرح کی کوئی بھی چیز ہے تو وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی، اور ابھی بھی وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور آنے والے وقت میں بھی تسبیح بیان کرتی رہے گی۔ تو اب ہم سب سے پہلے تھوڑا سا اندازہ کرتے ہیں کہ یہ کائنات ہے کیا چیز۔ تو اس کے لیے ہم جس زمین کے ایک گولے کے اوپر رہ رہے ہیں، جس زمین کے اوپر ہم بستے ہیں، تو اس سے سب سے قریب جو ایک دوسرا ہے وہ چاند ہے، جو ہم سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ تو اس کا اگر اندازہ کریں کہ وہ اس کا کتنا فاصلہ ہے تو وہ 3,84,400 کلومیٹر دور ہے ہم سے، اور اگر وہاں سے روشنی چلتی ہے تو وہ زمین کے اوپر پہنچتی ہے 1.3 سیکنڈ میں، 1 سیکنڈ اور اس کا تھوڑا سا اوپر والا حصہ، یعنی 1.3 سیکنڈ کے اندر ہمارے پاس پہنچتی ہے۔ اور یہ روشنی کی سپیڈ، اس کو لائٹ جو ہے اس کی سپیڈ کتنی ہے، پہلے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک مطالعہ کیا تھا تو اس کے اندر میرے سامنے آیا تھا کہ اس کی سپیڈ 1,86,000 کلومیٹر پر سیکنڈ ہے، لیکن چاند کی یہ دوری دیکھنے کے بعد اس کی سپیڈ کتنی دیر میں لائٹ ادھر پہنچے گی، اس کے بعد پھر ایک اور تھیوری میں میرے سامنے یہ آیا کہ لائٹ کی سپیڈ ہے 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ، 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ کے اندر روشنی سفر طے کرتی ہے، اور 4,84,400 کلومیٹر دور چاند سے جب روشنی چلتی ہے تو وہ 1 سیکنڈ اور تھوڑا سا اوپر 0.3 کے اندر ہم تک پہنچتی ہے۔ تو یہ جو ہم سے سب سے قریب ہے، اور اب اس سے کچھ تھوڑا دور ایک سیارہ ہے جس کو ہم مریخ کے نام سے جانتے ہیں، تو اس کی دوری 225 ملین کلومیٹر ہے، اور چونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یہ سارے سیارے ہیں، 9 یا 10 سیارے ہیں کہ جو سورج کے گرد گردش کرتے ہیں، تو چونکہ یہ اپنے اپنے ایک دائرے کے اندر گردش کرتے ہیں، کبھی ایک دوسرے سے تھوڑا دور ہو جاتے ہیں، کبھی ایک دوسرے سے قریب ہو جاتے ہیں، تو جب یہ مریخ اور زمین سب سے زیادہ دوری کے فاصلے پہ ہے تو پھر یہ 401 ملین
किलोमीटर के फासले पे है और मरीख से ज़मीन के ऊपर रोशनी पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। अब खुद अंदाज़ा कीजिए कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तय किया, 1 मिनट में 3 लाख को 60 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर 1 घंटे के अंदर यानी 20 मिनट के अंदर या जितने भी दूसरे हम देखेंगे तो उन सब को इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने फिगर आएगा और हमारे शायद कैलकुलेटर जवाब दे जाएंगे। हमारे पास कोई ऐसा आला नहीं होगा कि जो इनकी पैमाइश को नाप सके कि कितनी देर में ये सारे मामलात जो है वो तय होते हैं। और ये हमारा वो है कि जो निज़ाम शमसी का मैंने आपको बताया। और फिर इसी तरह से ये एक पूरी एक गैलेक्सी बनती है। अगर आपको इस बात का इल्म है तो इस गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे तारे और सितारे, तकरीबन इसको कहा जाता है कि 100 मिलियन तारे और इसी तरह से कोई 100 मिलियन सितारे हैं कि जो इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है। यानी जिस गैलेक्सी के अंदर हमारी ज़मीन है, इस पूरी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी है। और जब हम ये जो गैलेक्सी है इसको पूरे को अगर हम देखें तो इसके एक किनारे से अगर रोशनी दूसरे किनारे तक पहुंचे तो उसको 1 साल लगेगा। उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। यानी रोशनी 1 साल तक सफ़र करती रहे तो वो गैलेक्सी जो हमारी वाली गैलेक्सी है तो इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचेगी। तो ये गैलेक्सी एक बहुत छोटी सी चीज़ है पूरी कायनात के हवाले से। लेकिन हम जब रात के टाइम पे लेटते हैं, हम अपने आसमान के ऊपर तारे देखते हैं, इतने लाखों करोड़ों तारे हमें नज़र आ रहे होते हैं। तो वो शायद ये जो हमारी गैलेक्सी है ना, शायद इसका कोई 1% भी नहीं है कि जो हम उसको देखते हैं। और इसी तरह से फिर ये कितनी वसी ये गैलेक्सी है। और ये गैलेक्सी को फिर हम जब चेक करते हैं, थोड़ा इससे बाहर निकलते हैं, तो फिर एक लोकल ग्रुप जिसको नाम दिया साइंसदानों ने, उसके अंदर 54 गैलेक्सीज हैं इस तरह की। कुछ इससे बड़ी भी होंगी जो 54 गैलेक्सीज हैं। तो वो 54 गैलेक्सीज को साइंसदान ने नाम दिया एक लोकल ग्रुप का। और उसके अंदर रोशनी उसके एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक सफ़र करती है 10 मिलियन लाइट ईयर्स। रोशनी को सफ़र करते हुए 10 मिलियन लाइट ईयर्स लगते हैं एक लोकल ग्रुप की, जो एक लोकल ग्रुप बनता है 54 गैलेक्सीज का, उसका सफ़र करते हुए। फिर बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, इससे थोड़ा और बाहर निकलें तो फिर वहाँ पे आता है वर्गो सुपर क्लस्टर। वर्गो सुपर क्लस्टर जो है उसके अंदर कोई 100 से ज़्यादा इसी तरह के ग्रुप पाए जाते हैं। जो ये एक ग्रुप जिसके अंदर 54 मैंने कहा ना, 100 से भी ज़्यादा ग्रुप हैं कि जो उसके अंदर हैं, और उसके अंदर गैलेक्सीज की कितनी तादाद है वो और भी ज़्यादा है। और उसके अंदर ये जो रोशनी है उसके एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक उसको 110 मिलियन लाइट ईयर्स लगते हैं। और बात फिर यहाँ भी ख़त्म नहीं होती, इससे थोड़ा और बाहर निकलें तो अगली बारी आती है लेनिका सुपर क्लस्टर की। तो उसके अंदर 1 लाख गैलेक्सीज हैं। 1 लाख गैलेक्सीज का वो ग्रुप बनता है और फिर ये लेनिका जो है वो सुपर क्लस्टर है। और इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक रोशनी को पहुंचने में लगते हैं 520 मिलियन लाइट ईयर्स। अब अंदाज़ा कुछ सिर्फ एक थोड़ा सा अंदाज़ा हो सकता है कि ये किस कदर बड़ा है। और फिर इससे भी और ज़्यादा बाहर निकलें तो फिर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ये सामने आती है कि जिसके बारे में सिर्फ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसके अंदर कहा जाता है कि ये 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज शायद इसके अंदर या इससे भी ज़्यादा हैं। और ये कितना बड़ा है कि एक रेत का जो ज़र्रा है ना, रेत का ज़र्रा, वो रेत के ज़र्रे को भी लेना तो शायद वो बड़ा होगा
لینیکا سپر کلسٹر سے، جو اس کا تناسب بنتا ہے اس یونیورس کے ساتھ. تو یہ وہ کائنات ہے کہ جو سائنسدان کہتے ہیں کہ اس سے بھی اگر باہر نکلیں تو پتہ نہیں کتنی وسیع اور ہے. یہ تھوڑا سا جہاں تک 520 ملین لائٹ ایئرس جس میں روشنی نے سفر کیا، اور وہ ایک انہوں نے سپر کلسٹر جو ہے وہ دریافت کیا ہے سائنسدانوں نے، تو اس سے بھی بڑھ کر جس کا اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ ریت کے ذرے سے بھی کم ہے آبزرویبل یونیورس سے. تو یہ آبزرویبل یونیورس جو ہے وہ یہ کتنی زیادہ ہے اس کائنات کے اندر، اس کا کوئی اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا. تو اب ہم واپس آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ سبح یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی، کرتی ہے اور کرتی رہے گی. اور اس پوری کائنات کو بنانے والی ہستی وہ ہے میرا رب، وہ ہے وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں کتاب دی، قرآن مجید. اور دوسری طرف اب ہم سکے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں. اب ہم دوسری طرف آتے ہیں کہ میں کس جگہ پہ ہوں. سب سے پہلے ہم نے وہ پوری کائنات کو سمجھا کہ اس کے اندر یعنی بہت بڑی، یعنی ایک وہ ایریا کہ جس کو لائٹ 520 ملین لائٹ ایئر چلتی رہے تو اس کے بعد جا کر وہ دوسرے کنارے پہ پہنچے، تو اس کی حیثیت ایک ریت کے ذرے سے بھی کم ہے. تو اس پوری کائنات کے اندر زمین کی کیا حیثیت ہے؟ زمین تو نہ ہونے کے برابر ہے. اور پھر زمین کا ایک جو گولا ہے، اس کے اوپر کس قدر پانی ہے؟ شاید تقریباً کوئی 70 سے 80% پانی ہے، اور باقی تھوڑی سی خشکی. اب اس خشکی کے اندر کتنے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، جنگلات ہیں، پہاڑ ہیں، پھر کتنے ریتلے علاقے ہیں، پھر اس کے اندر کتنی جاندار چیزیں ہیں، پانی کے اندر کتنی جاندار چیزیں ہیں، خشکی کے اندر کتنی جاندار چیزیں ہیں، اور ان سب کے اندر ہے ایک چھوٹا سا انسان، اور اس میں ایک. اب میری کیا حیثیت ہے؟ کیا سمجھ سکتے ہیں ہم؟ ایک چھوٹا سا ریت کا ذرہ، اس کو اتنا مائکرو کیا جائے کہ اس کے وہ بہت بڑا لگے، اس کے اندر پھر ایک ریت کا ذرہ نظر آئے، اس ریت کے ذرے کو بھی مائکروسکوپ کر کے پھر بہت بڑا کرنے کے بعد پھر ہمارا ایک چھوٹے سا ایک ذرہ نظر آئے زمین، اس کے اندر بھی اس کو مائکرو کرنے کے بعد ہم کہاں پہ آتے ہیں؟ شاید نظر نہیں آئیں گے. تو یہ ہے وہ ہمارا رب جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے پوری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کیا، جس نے یہ ساری چیزیں اس لیے پیدا کی کہ انسان اپنی ترقی کر سکے، انسان اپنی ضروریات کو پورا کر سکے. ہمیں بھوک لگی، اللہ نے کتنی چیزیں پیدا کر دی کہ کھاؤ اور اپنی بھوک کو ختم کرو. ہمیں سفر کرنا تھا تو شروع میں جانور استعمال کیے، پھر کرتے کرتے گاڑی آ گئی، پھر ہوائی جہاز آ گیا. اب اس کے اندر دوڑ لگی ہوئی ہے کہ اس کی سپیڈ کس قدر تیز کرنی ہے. اب آواز کی جتنی سپیڈ ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ سپیڈ جہاز کی ہو گئی، اور اس سے آگے اور پتہ نہیں آگے کتنی انسان نے ترقی کرنی ہے. تو انسان کو جو چاہیے اللہ تعالیٰ نے وہ پورا یہ انوائرمنٹ بنایا اور اس کے اندر ساری اس کو سہولتیں مہیا کر دی. اب یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ وہ ہستی کس قدر عظیم ہستی ہے اور میری کیا اوقات ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب اس مشین کو بنایا، جب اس انسان کو بنایا، تو اس میں اس انسان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری نہیں اس کو کہہ سکتے. انسان کس طرح سے اس میں رہے گا تو یہ کامیاب رہے گا. یہ کہ جو رہنمائی ہمیں دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، وہ ہماری فائدے کے لیے ہے. اب ذرا اندازہ کریں، اتنی بڑی کائنات اللہ تعالیٰ کی آلریڈی تسبیح کر رہی ہے، اس کے سامنے
سرخم تسلیم کیے ہوئے ہے، اس کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہے. کن فیکون کا فارمولہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں کن تو وہ سب کچھ ہو جاتا ہے جیسا چاہتا ہوں. اس قدر ہر چیز اللہ کے تابع ہے. اور حتیٰ کہ ہماری اپنی باڈی بھی اللہ کے تابع ہے. ہمارے ناخن ہماری مرضی سے نہیں بڑھتے، وہ اللہ نے ایک سسٹم بنایا، اس کی مرضی کے ساتھ بڑھتے ہیں. ہمارے بال ہیں، ہمارا قد ہے، ہمارے باقی پوری شیپ، باقی ساری چیزیں ہیں. ہمیں کس چیز کے اندر اختیار ہے؟ تھوڑا سا اس کے اندر کہ ہم ہر کام اس طرح سے کریں کہ جیسے میرے اللہ نے کہا ہے، یا پھر ہم ہر کام اس طرح سے کریں جیسے میں چاہتا ہوں. صرف اتنا کا اختیار ہے نا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں تھوڑا سا لوگوں کی خدمت کر دیتا ہوں تو میں نے پتہ نہیں کتنا کیا مار کا سر انجام دیا ہے. اگر میں تھوڑی سی اللہ کی فرما برداری کرتا ہوں تو میں معاذ اللہ شاید کوئی اللہ کے اوپر احسان کر رہا ہوں. اگر میری حیثیت ہے کیا اس کائنات کے اندر، اگر میں پوری کی پوری انسانیت نافرمانی کے اندر لگ جائے تو اللہ کا کیا جائے گا؟ اتنی بڑی کائنات آلریڈی اس کی فرما برداری کے اندر لگی ہوئی ہے. تو اللہ نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں اس کے اوپر عمل کریں گے تو ہمارا اپنا فائدہ ہوگا. ہم خود اس دنیا میں کامیاب ہوں گے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اگر اللہ کی فرما برداری کریں گے تو اللہ کا کوئی کام سیدھا کر دیں گے. نہیں، بلکہ اللہ نے جتنی بھی رہنمائی دی ہے ہمارے اپنے فائدے کے لیے دی ہے. ہم نے اس دنیا کے اندر کس طرح سے کامیاب زندگی بسر کرنی ہے. اور اس دنیا کے اندر بھیجنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس دنیا کے اندر رہ کر چلے جاؤ، نہیں، پھر آخرت کی زندگی ہے. اس دنیا کے اندر تو صرف ٹریننگ کے لیے بھیجا ہے. جیسے کوئی انسان آرمی کے اندر جاتا ہے تو وہ جو اس کا ٹریننگ پیریڈ ہے وہی پوری اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اس ٹریننگ پیریڈ کے اندر تو وہ سیکھتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. ذمہ داری تو جب ٹریننگ سے نکلتا ہے، باقاعدہ کسی یونٹ کے اندر جاتا ہے، تب جا کر اس کی ذمہ داریاں اس کے اوپر آتی ہیں. تو یہ ٹائم پیریڈ ہمارا ٹریننگ کا ہے جو دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے. اور یہ ہمیں پوری قرآن ہمیں پورا ایک لاہ عمل دیا ہے کہ اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالو، اس کے مطابق ہو کر آؤ میرے پاس. اس کے مطابق جب ہو جاؤ گے تو آپ کی ٹریننگ پوری ہے اور اب آپ آخرت کے اندر کامیاب ہیں اپنی اس ڈیوٹی کے لیے. تو لہٰذا اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں رہنمائی صرف اسی لیے دی ہے، اسی طرح کی رہنمائی دی ہے کہ ہم نے کس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے. اب دیکھیں، چھوٹی سی مثال ہے کہ جب ہم دنیا کے اندر کوئی مشین بناتے ہیں، موٹر سائیکل بنائی، گاڑی بنائی، کوئی جوسر مشین بناتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جو ہم بناتے ہیں، اس کے ساتھ میں ایک ہم پیپر دیتے ہیں کہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سے اس کو استعمال کرنا ہے. اگر کوئی الیکٹرانکس کی چیز ہے تو کتنے وولٹ پہ چلے گی، اس کو کتنے امپیئر چاہیے، اس کی صفائی کس طرح سے کرنی ہے، اس سے میکسیمم اپنے بینیفٹ لینے کے لیے اس کو کس طرح سے چلانا ہے، وہ پوری چیزیں اس کے اندر ڈسکس کی ہوئی ہوتی ہیں. اور وہ کیا کیا کام کرتی ہے وہ بھی ڈسکس کیا ہوا ہوتا ہے. اور اگر آپ وہ پیپر تو پڑھیں نہیں، پیپر کے مطابق آپ عمل کریں نہیں، تو چیز وہ خراب ہو جائے 5 دن میں، 10 دن میں، بعد میں آپ جا کے کمپنی کو کلیم کریں تو کمپنی کیا کہے گی؟ بھئی یہ تمہیں دی تھی، اس کے مطابق اس کو چلانا تھا. تو اللہ نے یہ اتنی مینج کر کے یہ والی جو مشین بنائی ہے اس کے لیے یہ کاپی دی ہے ہمیں کہ اس مشین کو کس طرح سے ٹھیک رکھنا ہے، اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے. ان احکامات کے تابع جب آ کر اس مشین کو چلاؤ گے تو یہ میکسیمم رزلٹ دے گی تمہیں. اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ترین ہو کر رہو گے اور آخرت کے اندر بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے. اب دیکھیں، جب ہم اپنی عقل سے اندازہ لگاتے ہیں نا تو آخرت کیا چیز ہے ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں آخرت آئے گی نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ اب دیکھیں ہمارا مائنڈ کتنا ہے. ایک طرف وہ پوری کائنات کا سکیچ ایک دفعہ دوبارہ سے لے کر آئیں. ایک طرف پوری کائنات، پھر اس کے اندر ہماری ایک چھوٹی سی گلیکسی، چھوٹی سی گلیکسی، اس کے اندر پھر چھوٹے سے ہم، اور ہماری پوری باڈی میں ایک چھوٹا سا مائنڈ. تو کیسے ہم ادراک کر سکتے ہیں آخرت کا، جو کہ اس پوری کائنات کے علاوہ ایک دوسری چیز ہے. اس پوری کائنات کو آج تک ہم نہیں جان سکے ہیں، وہ اس کو کیسے جانیں گے؟
تو یہ وہ چیز ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے کے ساتھ سمجھ کر چلیں، اگر ہم اپنی حیثیت کا اندازہ لگائیں، اگر ہم اس ہستی کی حیثیت کا اندازہ لگائیں جو کہ صرف ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، تو اس کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے سامنے ہمیں جھکنا ہی جھکنا ہے۔ ہم جتنی بھی اپنی منمانی کرتا رہیں، ہم جو کچھ بھی کرتے رہیں، اس کا شاید لفظ کن بھی ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے، جس نے ایک لفظ کن کے ساتھ اتنی بڑی کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ ہر چیز، ہر سیارہ، ہر پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کے حکم کے تابع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث مبارکہ ہے کہ کوئی پتا بھی اللہ کی اذن کے بغیر درخت سے ٹوٹ کر نیچے نہیں گرتا۔ تو ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ ہم نے کیا اپنے آپ کو سمجھ لیا ہے؟ ہم کیوں یہ کہنا شروع ہو گیا کہ یہ تو جی پرانی باتیں ہیں، 1400 سال پہلے کی باتیں، اس وقت عمل ہو سکتا تھا، اب عمل نہیں ہو سکتا؟ کیوں؟ اس وقت بھی اسی اللہ نے اس انسان کو بنایا تھا اور اب بھی اسی نے بنایا ہے۔ اس وقت بھی اتنی بڑی کائنات اسی نے بنائی ہوئی تھی، اسی کتابیں چل رہی تھی، اب بھی اسی نے بنائی ہے۔ اور یہ جو فائنل ایڈیشن قرآن کی صورت میں ہمیں دیا ہے، تو یہ وہی چیز ہے کہ جس کے اندر قیامت تک آنے والے لوگوں کی فلاح ہے۔ اس کے مطابق عمل کریں گے، خود بھی کامیاب رہیں گے، پورے معاشرے کو کامیاب کریں گے۔ کیوں کہا جاتا ہے اسلام ضابطہ حیات ہے؟ یعنی اسلام کے اندر وہ ساری باتیں بتا دی گئی ہیں کہ جس کے اوپر عمل کرنے کے بعد پوری زمین کو تم ٹھیک کر سکتے ہو۔ کیونکہ ہم اسی ایک گولے کے اوپر رہتے ہیں نا، اسی چھوٹی سی زمین کے اوپر رہتے ہیں۔ ہمیں صرف یہی ذمہ داری دی گئی ہے کہ اپنا ماحول ٹھیک کرو تاکہ تم اچھے طریقے سے زندگی بسر کر سکو۔ تو یہ نہیں کہ اللہ کے اوپر احسان کرو گے، نہیں، اپنی زندگی اچھے طریقے کے ساتھ بسر کر سکو گے۔ اسلام میں کیا ہے؟ معاشرہ ہے، اس کے اندر ہمیں رہنا ہے، تو کس طرح سے رہنا ہے؟ اب میری کیا سوچ ہے کہ میں بازار میں اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا ہوں تو کوئی میری فیملی کی طرف گندی نظر کے ساتھ نہ دیکھے، یہی چاہتا ہوں نا میں۔ تو پھر اسلام کہتا کہ تو کسی دوسرے کی فیملی کو گندی نظر کے ساتھ نہ دیکھ، کسی دوسری فیملی کے لیے کوئی غلط کمنٹس نہیں کر۔ میں یہ چاہتا ہوں نا کوئی میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولے، تو اسلام یہ کہتا کہ تو دوسروں کے ساتھ جھوٹ نہیں بول۔ وعدہ خلافی میرے ساتھ نہیں کرے تو میں دوسروں کے ساتھ وعدہ خلافی کیوں کروں؟ یہی اسلام ہے نا، یہی اس قرآن کے اندر اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کے اندر ہمیں سکھایا ہے نا۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے ہم اپنے آپ کو اللہ کے تابع نہیں کرتے؟ کون سی ایسی مجبوری ہے کہ وہ اتنی بڑی ہستی نے ہمیں جو ایک اتنی عظیم کتاب کے اندر یہ سب کچھ بتا دیا، تو ہم پھر بھی وہ سب کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہم یہ بھول بیٹھے کہ میری حیثیت کیا ہے۔ صرف ہمیں یہ سبق بھول گیا کہ میں کس مقام کے اوپر ہوں اور میری ذمہ داری کیا ہے۔ میں سمجھا پتہ نہیں میں ہی سب کچھ ہوں، جو کچھ میں سوچتا ہوں وہی ساری چیزیں ہیں، باقی تو سارے فضول ہیں کہ جو کوئی سوچتا ہے یا کوئی بھی عمل کرتا ہے۔ تو یہ وہ ایک چھوٹا سا نقطہ جو انسان کے ذہن کے اندر پیدا ہوا اور اس نے پورے کا پورا بگاڑ پیدا کر دیا۔ ہم نے اپنے آپ کو بہت بڑا عقل مند سمجھ لیا اور اللہ کی اس ذات کو بھول گئے کہ وہ کیا چیز ہے، اس نے کیا بنایا ہے، کس طرح سے اس نے مجھے پیدا کیا ہے، کس طرح سے اس نے میرے لیے اتنی ساری نعمتیں پیدا کی ہیں۔ اگر ہم اپنے سانس لینے کے اوپر بھی غور کریں نا تو تب بھی ہم دنگ رہ جائیں، کوئی انرجی نہیں لگتی ہمیں سانس لینے میں۔ ذرا پوچھ کے دیکھیں ان لوگوں کو کہ جن کو سانس کی نالی کا مسئلہ ہوا ہو، جن کی سانس کو مسئلہ ہو جاتا ہو، ڈسٹ الرجی آج کل بڑی عام ہے، جن کو ڈسٹ الرجی ہو جاتی ہے، ان کو سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے، ان سے ذرا پوچھ کر دیکھیں۔ ہم تو بغیر سوچے سمجھے اپنے اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سانس بغیر سوچے سمجھے چل رہی ہے۔ سانس چلتی ہے، یہ آکسیجن اندر جاتی ہے، جا کر خون کو صاف کرتی ہے، پھر وہ خون پوری باڈی کے اندر دوڑتا ہے اور ہمیں توانائی فراہم کرتا ہے۔ سانس رک گئی، کتنی دیر تک زندہ رہو گے؟ 1 منٹ، 2 منٹ، 5 منٹ، کب تک؟ ختم۔ تو یہ کتنی زیادہ اللہ کی نعمتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کی ہیں، اور بغیر کچھ کہے، بغیر مانگے، بغیر سوچے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے۔ اور ایک چھوٹی سی زندگی کتنی دیر کی،
کوئی آتا ہے بیچارہ فوری چلا جاتا ہے، کوئی 5 سال زندہ رہتا ہے، کوئی 10 سال، کوئی 20 سال، کوئی 50 سال، کوئی 80 سال، کوئی 100 سال تک زندہ۔ آج کل کیا ایج ہے؟ میرے خیال ایوریج ایج جو وہ 70 سے 80 ہے میرے خیال میں آج کل۔ کتنے سال رہا یہاں دنیا میں؟ نافرمانی اگر کی کتنے سال کر لی، حرام کا مال اکٹھا کیا کتنے سال اس پہ جیا۔ 20-25 سال کے بعد تو انسان تگودو شروع کرتا ہے نا مال اکٹھا کرنے کی۔ اس کے بعد اس نے حرام کمایا، اکٹھا کیا، لوگوں کو دھوکے دیے، وعدہ خلافیاں کی، جھوٹ بولے، کب تک؟ 30 سال کے بعد 50 سال اور کیا اس نے، بس اس کے بعد ختم۔ وہ سارا کدھر گیا؟ ساتھ لے کے جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ صرف وہ 2 سفید رنگ کے کپڑے کے ٹکڑے، بس۔ پھر آخرت کی زندگی، ابدی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی، جس کا ہم اس کا بھی اندازہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری تو عقل ہی بہت چھوٹی ہے نا۔ ہم تو کچھ جان ہی نہیں، جو ہمارے سامنے ہمیں نظر آتا ہے ہم تو صرف اسی کو جانتے ہیں بس۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم ہمیں بنایا ہے صرف اس لیے کہ ہم صرف اس کی بندگی کریں، اس کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کریں اور اپنے آپ کو اس کو تابع کر دیں، تاکہ ہم اچھی زندگی بسر کر سکیں، ہم اپنا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اس دنیا کے اندر۔ تو یہ ایک وہ انداز تھا کہ جس میں میں نے یہ ذرا سی کوشش، ادنا سی کوشش کی ہے کہ جس میں یہ بات واضح کر سکوں کہ ہمارا رب جس نے ہمیں پیدا کیا وہ کتنا عظیم ہے۔ اس نے ایک نہ چیز، بندہ نہ چیز جس کو ہم عام طور پر کہہ دیتے ہیں، اس کے اوپر بھی کتنا احسان کیا ہے اور ہمارے لیے کتنا کچھ مسخر کیا، پوری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کیا۔ تو کیا اس لیے کہ میں اس کی نافرمانی کرتا پھروں؟ تو میں نے ایک ادنا سی کوشش کی ہے کہ ہم یہ بات جان لیں کہ وہ کون سی ہستی ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے اوپر بے انتہا احسانات کیے، اور چاہا یہ کہ میری فرما برداری اختیار کرو، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا ہی فائدہ ہے اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ جو میں نے باتیں کہی ہیں دل سے کہی ہیں، اور جو باتیں اس کے اندر ہمارے لیے فائدہ مند ہیں یا اسلام کے بالکل مطابق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیں یاد رکھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو انجانے میں میرے منہ سے نکل گئی ہوں، جو سچ پر مبنی نہیں ہوں، جو جن کی حقیقت کچھ اور ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے دماغوں سے نکال دے، مجھے اس میں معاف کرے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔